تہذیب و نوابوں کا شہر لکھنؤ سے چل کر حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی بے پناہ مقبولیت عطا کی ہے اور پورے ملک میں ان کو بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے سنا جاتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مفتی سعید احمد صاحب القاسمی اور ان کے تمام ہی وہ خدام اور ان کے تمام ہی ذمہ داران اس ادارے کے پڑھانے والے اساتذہ کا، جنہوں نے ایک اچھے ناموں کا انتخاب کیا۔ جمعیت علماء ہند نے ملک و ملت کی تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور تمامی ہندوستان کے رہنے والے وہ سنجیدہ طبقے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو بغیر جمعیت علماء کی اس ملک کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، جو غریبوں کی مسیحا، بے سہاروں کا سہارا بنتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انمول منڈلی، خبروں پر سب سے آگے۔ انمول منڈلی میں پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ اس وقت ہم ایسے ویکتی سے آپ کا پریچے کرا رہے ہیں جو کئی بار آپ نے چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی سارے یہ مسلم دھرم گرو ہیں، ان سے بہت سارے سوال ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ان سے پوچھے جا چکے ہیں۔ آج ان کا پھر سے سواگت کرتے ہیں کہ سواگت ہے سر ہمارے چینل میں آپ کا۔ سر بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آپ ابھی حال ہی میں کچھ بینر دیکھنے کو ملا ہے جہاں ڈھولہا مشہری جو کسی نگر میں پڑتا ہے، اس کی چرچائیں بڑی خاص ہو گئی ہیں اور لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے دھرم گرو آ رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی سبھا ہے اور یہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈھولہا مشہری ایک ایسی جگہ ہے ضلع کشی نگر کی جہاں پر واحد بچیوں کا ایک ادارہ جامعۃ المومنات الاسلامیہ کے نام سے چلتا ہے، جس کے بانی اور ناظم ہوتے ہیں ہمارے ضلع کشی نگر جمعیت علماء کے صدر حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ ہر سال وہاں پر بڑی تعداد میں عالمہ بچیاں فارغ ہوتی ہیں، بچیاں دینی تعلیم، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور سال کے اخیر میں ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں ان بچیوں کو ردائے فضیلت سے نوازا جاتا ہے جو عالمہ بن کر کے آتی ہیں۔ ملک کے مائے ناز علماء اور صلحاء اور شعراء اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اس سال جن کا انتخاب ہوا ہے علم و ادب کی سرزمین مئو ناتھ بھنجن سے چل کر حضرت مولانا لیاقت علی صاحب جو باکمال عالم دین ہیں اور اس مذہب اسلام کے بارے میں اللہ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور دوسرے تہذیب و نوابوں کا شہر لکھنؤ سے چل کر حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی بے پناہ مقبولیت عطا کی ہے اور پورے ملک میں ان کو بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے سنا جاتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مفتی سعید احمد صاحب القاسمی اور ان کے تمام ہی وہ خدام اور ان کے تمام ہی ذمہ داران اس ادارے کے پڑھانے والے اساتذہ کا، جنہوں نے ایک اچھے ناموں کا انتخاب کیا، اور ضلع کشی نگر کے عوام کی نگاہیں اس ادارے پر ٹکی رہتی ہے کہ اس ادارے کا سالانہ اجلاس کب ہو، اور بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں جہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے، جہاں سے پیغام دیا جاتا ہے مذہب اسلام کے تعلیمات کا اور اخلاق کا، محبت کا، بھائی چارگی کا، ملک و ملت کے تحفظ کا، غرض کی سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کا ایک واحد ادارہ کشی نگر میں بنات کا اگر ہے تو جامعۃ المومنات الاسلامیہ ہے۔ وہیں پر یہ 2 مارچ کا پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ نے ذکر کیا جمعیت علماء ہند کا، چونکہ آپ بھی تمکوئی تحصیل کے کچھ پد لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کیا کرتی ہے جمعیت علماء ہند جو آپ اس چھیتر کو لے کر کے بڑی جاگروک ہیں اس کشی نگر کے لوگ؟ جی، جمعیت علماء کے بارے میں بارہ آپ کے چینل سے کئی باتیں آ چکی ہیں کہ جمعیت علماء یہ ایسی تنظیم اور ایسی جماعت ہے اس ملک کی جس کی اپنی ایک مستقل تاریخ ہے اور ایک مستقل قربانیاں ہیں جمعیت علماء کے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تنظیم ہے اور یہ جماعت ہے جس نے ملک کے پہلے دن سے، جس وقت دوسرے لوگ آزادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جمعیت علماء میدان میں کھڑی رہی، اس نے ملک کے آزادی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
اور جمعیت علماء ہند نے ملک و ملت کی تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور تمامی ہندوستان کے رہنے والے وہ سنجیدہ طبقے کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو بغیر جمعیت علماء کی اس ملک کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، جو غریبوں کی مسیحا، بے سہاروں کا سہارا بنتی ہے اور پچھڑے دبے کچلے لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور ملک و ملت کے ہر نازک موڑ پر، ہر محاذ پر ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے، ملک و ملت کے تئیں اچھے فیصلے کے جمعیت علماء ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے یہ کس مقصد سے کیا جا رہا ہے؟ کیا کرے گی اس پروگرام ہونے کے بعد؟ کیا ہونے والا ہے؟ پروگرام ہو رہا ہے کہ جس میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اسلام کے تئیں جو نفرت پھیلائی گئی ہے ہم اسلام کی صحیح رخ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ اسلام کی ان تصویر کو جن کو باطل نے مٹا کر کے یا باطل نے بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے جو تصویر پیش کیا ہے، ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ان بگڑے ہوئے یا بگاڑے ہوئے تصویر کا خاتمہ کریں گے اور لوگوں کو صحیح اسلام بتلائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہم کو دیا تھا وہ کیا ہے۔ بس جو یہ پروگرام آپ کرا رہے ہیں اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہوگی؟ لوگ اس باتوں پہ عمل کریں گے جو آپ بتائیں گے؟ بالکل، اس سے پہلے یہ پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے پروگرام ہوتا آیا ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں بچیاں وہاں سے علم لے کر کے اپنے الگ الگ علاقوں میں جاتی ہیں، اور یہ آپ معلوم کریں کہ جس جگہ پر وہاں کے پڑھی ہوئی بچیاں جاتی ہیں، مستقل جس گھر میں جاتی ہے وہ ایک مکتب قائم کر دیتی ہیں، بچوں کو تعلیم دیتی ہے، شکشا دیتی ہے۔ اچھا، اور جو یہ پروگرام ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو بتا رہے ہیں، ہر پروگرام میں ایک قاری صاحب تھے ہمارے، قاری فیروز صاحب، ان کی بیان ہمیشہ ہوتی تھی، ان کی قرات ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس بار وہ انتقال فرما گئے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ؟ جی، آپ نے جس عظیم ہستی کا تذکرہ کیا یقیناً آنکھیں نم ہو گئی، اور قاری فیروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے محبوب نظر تھے، مشفق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تجوید کے سلسلے میں جو انہیں نوازا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنہیں مجود قرآن کے لقب سے نوازا گیا وہ تھے قاری فیروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سال وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، اس کا افسوس ضرور ہے، لیکن اس ادارے کے ذمہ دار نے جو فیصلہ کیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مرکزی جامعۃ الاسلام والقرآن سے منسلک رہے حضرت قاری فیروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے اساتذہ سے اور دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ عربیہ ہتھورا ضلع بادہ، جو ایشیا کے عظیم دینی درسگاہ ہے، وہاں سے ایک مائناز قاری حضرت قاری محمد صابر صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ عربیہ ہتھورا ضلع بادہ کے شعبہ تجوید و قرأت کے ایک مائناز استاذ ہیں، اور اللہ نے غضب کی آواز اور غضب کا لہجہ انہیں عطا فرمایا ہے، جو روزانہ جن کے سامنے سینکڑوں طلبہ ذانوی تلمذ طے کرتے ہیں اور وہ ان کی علم کی تشنگی کو بجھاتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بادہ سے ان کا وقت لیا گیا ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قاری فیروز صاحب قاسمی دیوریابی رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ پر قاری محمد صابر صاحب بادہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ بہت بہت دھنیواد۔ یہ تھے حضرت مولانا عظمت صاحب، جو آج کے ڈیٹ میں بہت چھائے ہوئے ہیں، لوگ ان کو بہت لوکپریہ بنے ہوئے ہیں، یہ مسلم دھرم گرو بھی ہیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں جو 2 مارچ کو پروگرام ہونے جا رہا ہے ڈھولہا مسہری، جو کشی نگر ضلع کے انترگت آتا ہے، اور اس پروگرام میں کیسے کیا کیا چیزیں ہوں گی، کون کون آنے والے ہیں، سارے لوگوں کے بارے میں بتایا، کیسے کیسے پروگرام ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے لیے بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں سر آپ کا، بہت بہت دھنیواد جو آپ ہمارے چینل میں سمے دیا۔ شکریہ۔